بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے. اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے معاشی اخلاقیات کے عنوان پر۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 4 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1، سیاست کا معنی و مفہوم۔ نمبر 2، سیاست کی ضرورت و اہمیت۔ نمبر 3، سیاسی نظام اور دور حاضر۔ نمبر 4، سیاسی نظام میں چند اخلاقی پہلو۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم مندرجہ ذیل 6 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، معیشت کا معنی و مفہوم۔ نمبر 2، معیشت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 3، معاشی نظام میں چند اخلاقی برائیاں۔ نمبر 4، معاشی بد اخلاقیوں کے نتائج۔ نمبر 5، معاشی نظام اور چند اخلاقی ذمہ داریاں۔ نمبر 6، معیشت کو مستحکم بنانے کے چند رہنما اصول۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات جس کا عنوان تھا معیشت کا معنی اور مفہوم، عربی زبان کے لفظ عیش سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے زندہ رہنا۔ اسی طرح اس کا ایک معنی ہوتا ہے رزق۔ اسی طرح اس کا ایک معنی ہوتا ہے گزر بسر کا ذریعہ۔ اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ اگر معیشت کے مفہوم پر بات کریں تو معاشی زندگی اس جد و جہد کا نام ہے جس کے اندر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حصول دولت کے ذرائع پائے جاتے ہیں، اور پھر دولت کو خرچ کرنے کے رائج طریقے پائے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا معیشت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آیت کریمہ ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ ترجمہ اس کا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ آیت کریمہ کے اندر رب کا فضل فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ ترجمہ اس کا ہے ہم نے تمہیں زمین میں تمکن اور تصرف عطا کیا اور تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کو بھیجا اور زمین کے اندر آپ کو ملکیت دی اور خرچ کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اور اس کے لیے اسباب معیشت بھی پیدا کیے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ اس کا ہے اور جو اللہ نے تمہیں رزق حلال اور طیب دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی ہمیں بتا دیا کہ رزق تو تلاش کرنا ہے، لیکن خیال کرنا کہیں حرام طریقے سے نہ کھانا، بلکہ حلال رزق کھانا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ اس کا ہے اے لوگو جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے پیچھے مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی ہمیں یہی بتا دیا کہ حلال اور پاکیزہ رزق تلاش کرنا ہے اور شیطان کے راستوں پر نہیں چلنا، کیونکہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی معیشت کے بارے میں بتایا گیا۔ علامہ ہاشمی نے صحابہ کرام کے معمول کو بیان کرتے ہوئے لکھا کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتجرون الی الشام۔ ترجمہ اس کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شام کے سمندری سفر کی جانب تجارت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ ہاشمی نے یہ بھی نقل کیا ہے آپ علیہ السلام کا فرمان، حدیث مبارکہ ہے التمسوا الرزق فی خبایا الارض، کہ زمین کے اطراف میں رزق کو تلاش کرو۔ اسی طرح مجموع البحرین کے اندر ہے
ان اللہ یحب المؤمن المحترف، بے شک اللہ پیشہ ور مومن کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح کسب معاش کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور بیع مبرور یہ بہترین ذرائع معاش ہیں۔ طلباء کرام، مندرجہ ذیل آیات اور احادیث کے اندر ہمیں معیشت کی اہمیت معلوم ہوئی، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ نے رزق کو تلاش کرنا ہے، لیکن اس کے اندر حلال طریقے سے رزق کو تلاش کرنا ہے اور شیطان کے راستوں پہ نہیں چلنا، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ عزیز طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی تیسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا معاشی نظام میں چند اخلاقی برائیاں، اور اس کے اندر ہم مندرجہ ذیل معاشی اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1 سودی نظام، نمبر 2 ذخیرہ اندوزی، نمبر 3 دھوکہ اور ملاوٹ، نمبر 4 رشوت، نمبر 5 ناپ تول میں کمی۔ عزیز طلباء کرام، سودی نظام کے بارے میں قرآنی تعلیمات دیکھتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ترجمہ اس کا ہے اور اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ترجمہ اس کا ہے اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ عزیز طلباء کرام، مندرجہ ذیل 2 آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سود کے معاملات سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سود کے بارے میں احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، ترجمہ اس کا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس کے تحریر کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، نیز فرمایا گناہ کا ارتکاب کرنے میں یہ سب کے سب مساوی اور برابر ہیں۔ تو دیکھیے عزیز طلباء کرام، سودی معاملات کتنے خطرناک ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سود لینے والے، دینے والے، اس کا معاملہ طے کرنے والے اور اس پر گواہی دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے اور سب فرمایا کہ یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبا ایسرها ینکح الرجل امہ، جو اس کا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہے اور ان میں سے آسان اس قدر گھناؤنا ہے جس طرح کوئی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ تو دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی سود کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بہت سخت گناہ ہے، جس طرح کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے تو یہ کم از کم سود کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جالب یعنی شہر میں بیچنے کے لیے دوسرے علاقے سے مال لے کر آنے والا روزی پاتا ہے، اور محتکر یعنی ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ ذخیرہ اندوزی جو شریعت کے خلاف ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور اخلاقی برائی جس کو دھوکہ اور ملاوٹ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے من غش فلیس منا، ترجمہ اس کا ہے جو دھوکہ دے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باء من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ لہ،
ترجمہ اس کا ہے، عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی ایسی چیز فروخت کر دے جس میں کوئی عیب ہو، ہاں الا یہ کہ اس کے سامنے اس عیب کو ظاہر کر دے۔ اسی طرح رشوت کے بارے میں آیت کریمہ ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ ترجمہ اس کا ہے، تم اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ ہڑپ کر لو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال، الراشی والمرتشی فی النار۔ ترجمہ اس کا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کے بارے میں آیت کریمہ ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا وصول کریں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی چوتھی بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا معاشی بد اخلاقیوں کے نتائج۔ جس قوم کے اندر معاشی اخلاقیات ختم ہو جائیں تو اس قوم میں معاشی پریشانیاں، بد اخلاقیاں، ذلت نفس، نا امیدی، بزدلی، ظلم و جہالت، حق تلفی اور غیر محفوظ زندگی جیسی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی چوتھی بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا معاشی نظام میں چند اخلاقی ذمہ داریاں۔ انسان کی اخلاقی زندگی کا دار و مدار بہت حد تک اس کی معاشی زندگی کے حسن انتظام پر ہوتا ہے، اور دولت کی اصل بنیاد محنت ہے، اور اس قوت کا ذریعہ مزدور، کاشتکار، سرمایہ دار، تاجر ہیں۔ لہٰذا ان طبقوں کی محنت کی صحیح قیمت ادا کی جائے، اور ایسے کاروبار جو ملک ملت کے لیے تباہی کا ذریعہ ہوں، جیسے گردش دولت کو کسی خاص طبقے میں منحصر کر دینا، ایسے کاروباروں کو ختم کر دینا چاہیے۔ طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی چھٹی بات پر، جس کا عنوان تھا معیشت کو مستحکم بنانے کے چند اصول۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات براہ راست معاشی اور مالی معاملات کے متعلق ہیں۔ اسی طرح معاشی میدان میں اسلام نے ہماری بہترین رہنمائی کی ہے، اور قرآن کے اندر معاشی وسائل کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ ذیل میں معیشت کو مستحکم بنانے کے 3 اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 آیت کریمہ ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ ترجمہ اس کا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال صرف مالداروں میں گردش کرتا رہے۔ آیت کریمہ میں معاشی پالیسی کا بنیادی قاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ مال کی گردش عام نہ ہو کہ صرف مالداروں میں ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتے جائیں، بلکہ ایسے اصول و ضوابط اور پالیسیاں وضع کی جائیں کہ سرمایہ کا بہاؤ غریب تک بھی پہنچ جائے۔ اس کو مستحکم بنانے کا دوسرا اصول آیت کریمہ ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ آیت مذکورہ میں مالداروں کی خوبصورت انداز میں ذہن سازی کی گئی ہے کہ اپنے مالوں میں غرباء کا حق تسلیم کریں اور ان تک پہنچائیں۔ تیسرا اصول ہے آیت کریمہ، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ ترجمہ اس کا ہے، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، تو فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے بچ جائے۔ آیت مذکورہ میں دور جدید کا ایک اہم اقتصادی مسئلے کا حل ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے بچے ہوئے سرمایہ کو خرچ کریں تاکہ وہ دوسرے عوامل سے مل کر پیداوار اور روزگار کے مواقع پیدا کرے۔ اس طلباء کرام، ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور مندرجہ ذیل 6 باتوں پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 1 معیشت کا معنی اور مفہوم۔ نمبر 2 معیشت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 3 معاشی نظام میں چند اخلاقی برائیاں۔ نمبر 4 معاشی بد اخلاقیوں کے نتائج۔ نمبر 5 معاشی نظام اور چند اخلاقی ذمہ داریاں۔ نمبر 6 معیشت کو مستحکم بنانے کے چند رہنما اصول۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے تصوف کی تعریف، اہمیت اور مقاصد،
پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔